باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم پاکماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران 7ویں عام اتوار کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کریں گے۔ آج کی تلاوتوں کا محور مرکز خدا کی الہی محبت اور رحم کی دعوت ہے، جبکہ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت کیسے کریں۔ آج ہم غور کرتے ہیں مسیح خداوند میں عزیزو، لہٰذا آج ہم دھیان و گیان کرتے ہیں کہ آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں خاص طور پر داؤد کی مثال ملتی ہے کہ کس طرح سے وہ رحم کا مظاہرہ کرتا ہے۔ غور کرتے ہیں کہ داؤد بادشاہ جو تھا، ساؤل اسے قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن خدا ساؤل کو داؤد کے ہاتھوں میں کر دیتا ہے، اور وہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں کہ خدا کے ممسوح پہ ہاتھ اٹھاؤں، میں کون ہوں کہ خدا کے ممسوح کو نقصان پہنچاؤں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا کے چنے ہوئے اور خدا کے مسح کیے ہوئے انسان کو نقصان پہنچایا جائے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، داؤد بادشاہ کا یہ ایکشن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر وہ سچا انسان جو خدا پر ایمان لے کے آتا ہے، جو خدا سے ڈرتا ہے، وہ انتقام لینا نہیں چاہتا، وہ معاف کرتا ہے اور وہ رحم کرتا ہے، جس طرح سے داؤد نے ساؤل پر رحم کیا اور کہا کہ خدا کے ممسوح کو نقصان پہنچانا اچھا نہیں ہے۔ آج کی دوسری تلاوت پر جب ہم غور و خوض کرتے ہیں تو مقدس پالوس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم زمینی آدم میں پیدا کیے گئے تھے، اور اب ہم بلائے گئے ہیں کہ ہم آسمانی آدم یعنی یسوع مسیح میں شامل کیے جائیں۔ اور وہ اپنے خطوط میں فرماتا ہے کہ ہم مسیح میں شامل ہو کر، مسیح میں آ کر نئی مخلوق بن گئے ہیں۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ اگر ہم مسیح کے حقیقی پیروکار بننا چاہتے ہیں، اگر ہم مسیح کے کلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ ہم یسوع کی مثال پر عمل کریں، رحم کریں، پیار اور محبت کی مثال کو قائم کریں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہمیں خاص طور پر ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ خاص طور پر آج ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم ایک ایسے راستے کو اختیار کریں جو ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے انجیلی اقتباس میں یسوع مسیح ہمیں ایک بہت مشکل مگر انتہائی بابرکت راستے کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اپنے دشمنوں سے محبت کرنے، بدخواہوں کے لیے دعا کرنے اور بے لوث رحم کرنے کی راہ۔ یہ وہ راہ ہے جس پہ چل کے انسان خدا کی محبت کا تجربہ کرتا ہے اور خدا کے رحم کا تجربہ کرتا ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم غور کریں کہ یسوع کی یہ تعلیم جو ہے انسانی سوچ کے برعکس ہے، اور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم فطری طور پہ کیا کریں؟ محبت کا مظاہرہ کریں، ان کو معاف کریں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج ہم غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں ایک اعلیٰ اور روحانی زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رحم ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں عاجزی اور حلیمی اور خدا کی محبت ہونی چاہیے۔ یسوع ہمیں اپنے دشمنوں سے محبت کرنے کے لیے بھلائی کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کریں اور ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صرف ان سے پیار کریں جو آپ سے پیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بلکہ خاص بات کیا ہے، یعنی کہ حقیقی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ان سے بھی پیار کریں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ان سے بھی محبت کریں جو ہمارا برا سوچتے ہیں۔ یہ خدا کی محبت ہمیں دعوت دیتی ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں، دوسروں سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو ہم خدا کی رحم اور خدا کے فضل کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے آج کے معاشرے میں جہاں پر اختلافات پائے جاتے ہیں، جہاں پر نفرتیں اور کدورتیں پائی جاتی ہیں، اور جہاں پر اختلافات پائے جاتے ہیں، عزیز بھائی اور بہنوں، یہ پیغام آج بڑی اہمیت رکھتا ہے۔
کہ ہماری زندگی میں خدا کی الہی محبت ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں خدا کا رحم ہونا چاہیے، اور ہم خاص طور پر اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کریں۔ اس لیے یسوع مسیح نے آج بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ فرمایا ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھتے ہیں ان کے لیے بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے دعا کرو، اور جو تمہیں ستائیں ان کے لیے برکت چاہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، یہ بہت ہی خاص تعلیم ہے جو ہمیں دی گئی ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرنا۔ اس لیے آج ہم غور کرتے ہیں کہ جب محبت کی بات کی جاتی ہے تو محبت کیا ہے۔ ہم سب سے پہلے غور کریں گے کہ محبت کیا ہے، واٹ از ٹرو لو۔ تو محبت انسان کی زندگی جذبات اور احساسات سے یوں پیراہن ہے کہ اگر انسان کی زندگی کے ہر لمحے میں محبت نہ ہو تو انسان کی زندگی موت بن جاتی ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں کہ جو محبت کرتا ہے وہ خدا سے نکلا ہے۔ اس لیے یوحنا فرماتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ خدا سے ہی نکلا ہے۔ اس لیے آج ہم غور کرتے ہیں کہ محبت جو ہے، حقیقی محبت کیا ہے، کہ محبت ایک گہرا جذبہ ہے، خالص اور بے لوث جذبہ ہے۔ یہ محبت کیا ہے؟ جو خلوص، وفاداری، قربانی اور احساسات کی شدت پر مبنی ہوتا ہے، یہ محبت ہے۔ اس لیے ہم غور کریں کہ یہ محبت دل کی وہ کیفیت ہے جو کسی بھی انسان یا چیز یا کسی بھی تصور کے لیے فطرتی کشش پیدا کرتی ہے اور اپنائیت پیدا کرتی ہے۔ یہ محبت ہے۔ اس لیے جب ہم محبت کی تعریف کی بات کرتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں کہ اپنی یا کسی دوسرے شخص کی روحانی نشو و نما کی غرض سے اپنی اور دوسرے کی روح میں وسعت پیدا کرنا، یہ محبت ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں کہ محبت ایک بہت بڑا بھید ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے انسان کی زندگی میں، یہ ایک احساس ہے، یہ ایک توانائی ہے جو انسان کو متحرک کرتی ہے، اور یہ وہ جذباتی کیفیت ہے جو انسان کی زندگی میں نظم و ضبط کو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آج جب ہم غور کرتے ہیں کہ محبت کیا ہے، تو محبت پر جب ہم دھیان و گیان کرتے ہیں تو محبت کی بے شمار اقسام ہیں۔ خاص طور پر جب ہم غور کرتے ہیں یونانی فلسفہ کے مطابق تو محبت کی بے شمار اقسام ہیں۔ ان میں سے چند ایک پر ہم دھیان و گیان کریں گے، اور پہلی قسم کی ہے کہ ایروس۔ ایروس یہ ایک رومانوی محبت بھی ہے، جذباتی محبت بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ عام طور پر شوہر اور بیوی کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اور یہ محبت جو ہے دو افراد کے درمیان کشش ہے، یہ دو افراد کے درمیان جذباتی کیفیت ہے، رومانوی کیفیت ہے جو دو انسانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر ہم غور کریں کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ خوشی اور غم میں، بیماری اور تندرستی میں، نیز زندگی کے ہر مشکل حالات میں ایک دوسرے کے وفادار ساتھی رہیں گے، تو وہاں پر یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ یہ محبت جو ہے ایروس، یہ ایک جوڑے میں پائی جاتی ہے جو کہ نکاح کا سیکرامنٹ حاصل کرتے ہیں۔ دوسری قسم کی محبت ہے دوستی کی محبت، جسے فیلیا کہا جاتا ہے۔ تو فیلیا جو محبت ہے یہ خلوص، عزت اور دوستی پر مبنی ہے۔ یہ دوستوں، بھائی بہنوں اور قریبی ساتھیوں کے درمیان پائی جاتی ہے، اور یہ محبت قربانی اور باہمی احترام پر زور دیتی ہے، فیلیا جسے کہتے ہیں۔ تیسری قسم کی محبت ہے سٹورگے۔ سٹورگے کا مطلب ہے خاندانی محبت، اور یہ فطری اور بے لوث محبت ہے جو عام طور پر والدین میں پائی جاتی ہے، بہن بھائیوں میں پائی جاتی ہے، قریبی رشتہ داروں میں پائی جاتی ہے، اور یہ محبت ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے اور وفاداری پر مبنی ہے۔ چوتھی قسم کی محبت پر ہم غور جب کرتے ہیں تو چوتھی قسم کی محبت جو ہے اسے کہتے ہیں یہ اغاپے ہے، یعنی کہ بے لوث اور الہی محبت۔ اور یہ محبت سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ سمجھی جاتی ہے، جو کسی لالچ یا بدلے کی امید کے بغیر دی جاتی ہے۔
یہ وہی محبت ہے جو خدا اپنی مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جب ہم اگاپے کی بات کرتے ہیں تو اگاپے جو ہے عزیز بھائی اور بہنوں ایک ایسی محبت ہے کہ جب خدا انسانوں کے ساتھ اپنا رحم اور اپنا پیار ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم غور کرتے ہیں کہ خدا کے کلام میں بھی ذکر ملتا ہے کہ یہ الہی محبت جو ہے وہ انسانوں کے درمیان پائی جاتی ہے، جو خدا انسانوں سے کرتا ہے، پھر انسان اسی محبت کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں۔ اگاپے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگاپے ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی الہی محبت جو ہے یہ انسانوں کے لیے ہے، اور وہ انسانوں سے لازوال محبت کرتا ہے، اور یہ محبت جو ہے کسی شرط یا ذاتی مفاد کے بغیر ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف محبت دینے پر مرکوز ہوتی ہے۔ اگاپے کی محبت جو ہے یہ احساس، قربانی، بے غرضی اور نیکی کا جذبہ نمایاں کرتی ہے۔ یہ محبت عام انسانی محبت سے مختلف ہوتی ہے، یہ بالا تر ہے انسانی محبت سے۔ اس لیے اس میں جو ایروس ہے اس کا بھی ذکر نہیں پایا جاتا ہے، یہ فیلیا سے بھی بالا تر ہے، یہ سٹورگے یعنی خاندانی محبت سے بھی کہیں زیادہ آگے چلی جاتی ہے، اگاپے جسے کہتے ہیں۔ اس لیے جو اگاپے محبت ہے اس کی بے شمار خصوصیات ہیں، ان میں سے چند ایک پر ہم غور کرتے ہیں۔ تو پہلی اس کی جو خصوصیت ہے کہ اگاپے محبت جو ہے یہ انکنڈیشنل لو ہے، شرط سے پاک محبت ہے۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ میرے لیے یہ کرے گا تو پھر میں اسے محبت کروں گا۔ تو خدا کی جو الہی محبت ہے، خدا کی جو حقیقی محبت میں، اس میں کسی قسم کی بھی شرط نہیں پائی جاتی، غیر مشروط محبت ہے، یہ انکنڈیشنل لو ہے کہ خدا ہمارے سامنے کوئی شرط نہیں رکھتا ہے کہ یہ کرو گے تو پھر میں محبت کروں گا، بلکہ وہ ہر انسان کو یکساں طور پر اور برابر محبت کرتا ہے اور ہر انسان پر اپنا رحم ظاہر کرتا ہے۔ دوسری جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکریفیشل لو ہے، اثار اور قربانی کا عنصر اگاپے میں، الہی محبت میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے غور کریں کہ یہ محبت جو ہے قربانی مانگتی ہے، یہ محبت جو ہے یسوع کی صلیبی قربانی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خدا نے بھی انسان سے پیار کیا ہے اور یسوع نے انسان کی محبت کی خاطر جو ہے اپنی جان صلیب پر دی ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں انجیل منورہ میں یہ لکھا ہے، یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ محبت کوئی کسی سے کیا کرتا ہے کہ اپنی جان ہی اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تو یسوع مسیح نے وہ قربانی دے کے اپنی جان کی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ الہی محبت ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ یہ یونیورسل لو ہے، عالمگیر محبت ہے۔ یہ جب ہم اگاپے کی بات کرتے ہیں کہ یہ محبت کسی خاص فرد یا ایک خاندان یا ایک قبیلے یا کسی خاص نسل تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ محبت جو ہے ہر کسی انسان کے لیے ہے، ہر کسی انسان کے لیے جو کہ اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے پائی جاتی ہے۔ اور یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرنا ہے۔ یہ خدا کی جو الہی محبت ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اس کی خصوصیت ہے وہ ہے معافی اور رحم، forgiveness and mercy، کہ خدا کی الہی محبت میں، خدا کی حقیقی محبت میں معافی پائی جاتی ہے، رحم پایا جاتا ہے کہ انسان خدا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس لیے اس کی رحم کی مثال دیکھیں کہ وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں اور رحم کریں، جیسے لکھا ہے کہ تم رحیم ہو جاؤ جیسے تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ان خصوصیات کے بعد عملی طور پر جب ہم غور کرتے ہیں الہی محبت پر، اگاپے پر، تو اس میں عملی طور پر بے شمار چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو عملی طور پر پہلے خدا نے محبت کی ہے، کیا ہے کہ خدا سب انسانوں سے یکساں برابر محبت کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ خدا کی عملی زندگی میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ انسانوں سے پہلے محبت کرتا ہے،
اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ یسوع نے اپنی عملی زندگی میں صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر کے وہ مثال اور نمونہ قائم کیا ہے کہ وہ ہم انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور ہماری قربانی، ہماری نجات کے لیے اس نے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا ہے۔ اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ عملی زندگی میں دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، ہم اپنا ہاتھ ان کے لیے بڑھاتے ہیں جو کہ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اور ہم ان کی مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں اور مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ الہی محبت ہی ہمیں سکھاتی ہے۔ اس کے بعد دشمنوں کے ساتھ پیار کرنا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اگاپے محبت جو ہے، اس کا سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہمارے خلاف ہیں، جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں، اور یہ بہت ہی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل۔ تو یسوع مسیح آج ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے دل کھول کے ان کے ساتھ محبت کریں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہی حقیقی محبت، خدا کی الہی محبت ہمیں دعوت دیتی ہے۔ اس کے بعد غور کریں کہ ہماری عملی زندگی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو کیسے ہم اپنے دشمنوں سے پیار کر سکتے ہیں، کیسے ہم محبت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو غور کریں کہ ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا یہ بہت بڑی بات ہے، کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا یہ محبت کی علامت ہے۔ جب غصہ اور نفرت کو ہم ختم کر کے معافی کو فروغ دیتے ہیں، یہ الہی محبت ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو ہم کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، یہ الہی محبت کا نمونہ ہوتا ہے۔ اپنے ذاتی فائدے کی بجائے ہم دوسروں کی بھلائی کرتے ہیں، یہ الہی محبت ہے جو ہمیں دکھاتی ہے۔ اس لیے رحم دلی اور شفقت کا مظاہرہ کرنا جو ہے، خاص طور پر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، یہ الہی محبت ہمیں سکھاتی ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، اگاپے محبت دنیا کو ایک بہترین جگہ بنا سکتی ہے۔ یہ ہر قسم کے تعصب کو ختم کر سکتی ہے، نفرت اور کدورت کو ختم کر سکتی ہے، اور بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ کہ جب ہماری زندگی میں ایک بدلے کی آگ بھڑکتی ہے، تو جب ہم خدا کی الہی محبت کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، تو یہ ہماری زندگی میں امن، صلح اور سلامتی کو فروغ دیتی ہے۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم نے غور کرنا ہے کہ الہی محبت جو ہے، اگاپے، یہ خدا کا عکس ہے، کہ خدا نے دنیا سے پیار کیا۔ اس لیے یوحنا کہتا ہے کہ خدا محبت ہے، یعنی کہ وہ الہی محبت میں ہے، حقیقی محبت ہے۔ اس لیے آج ہم غور کرتے ہیں کہ ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم نے غور کرنا ہے، خاص طور پر کہ پاکمہ کیتھولک کلیسیا میں ہمیں جو تعلیم ہے وہ کیا سکھاتی ہے۔ پاکمہ کیتھولک کلیسیا کی جو تعلیم ہے، اس کے مطابق کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ میں خاص طور پر جو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ محبت کیا ہے، اس کا اگر ہم غور کریں تو یہ تعلیم جو ہے ہمیں سکھاتی ہے خاص طور پہ کہ دشمنوں سے ہم نے کیسے محبت رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ میں بیان کی گئی ہے کہ خدا محبت ہے، اور جب یہ کہا جائے کہ خدا محبت ہے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے خاص طور پہ کہ یسوع نے سب کے لیے اپنی جان دے دی، اور یہاں تک کہ ان کے لیے بھی جو اس سے دشمنی رکھتے تھے۔ یہی خدا کی محبت ہے، ایسی محبت جو دشمنوں کے لیے دعا کرنے کا درس دیتی ہے، جیسا کہ یسوع نے بھی صلیب پر ان کے لیے دعا کی جو اس کو صلیب دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ عزیز مومنین، آج ہم غور کرتے ہیں کہ جب ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، تو کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کا روح القدس جو ہے یہ محبت میں بڑا ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ اس کے نمبر 733 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں روح القدس کے ذریعے سے عطا کی گئی ہے، اور روح القدس ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں متحرک روح عطا کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی محبت کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ یہ تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ دشمنوں کو معاف کرنا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے، اور دوسروں کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آنا ہے۔ اور جب ہم اپنی عملی زندگی پر غور کرتے ہیں تو عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ
اگر ہم خدا کی محبت کا عکس بننا چاہتے ہیں تو خدا سے گہرا تعلق رکھیں، جو دعا اور خدا کے کلام پر عمل کرنے سے اس کی محبت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی معافی کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم غور کریں کہ اس کے بعد خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں سے محبت کرنا کیا ہے، کہ جیسے خدا ہم سے محبت کرتا ہے ہم بھی بے لوث دوسروں کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں، رحم اور قربانی کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی تو پھر جب ہم کیٹیکزم آف دا کیتھولک چرچ کے نمبر 1829 کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا کی محبت ہمیں تبدیل کر دیتی ہے۔ خدا کی محبت ہماری زندگیوں میں ایک متحرک روح کو پیدا کرتی ہے اور وہ ہمارے اندر محبت، رحم اور معافی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یعنی کہ خدا کی جو محبت ہے وہ غیر مشروط ہے، خدا کی محبت جو ہے بے لوث محبت ہے، دائمی اور حقیقی محبت ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خدا کی جو محبت ہے یہ منفرد محبت ہے، جسے اگاپے کہتے ہیں، الہی محبت کہتے ہیں، یعنی کہ کائنات کی ہر چیز میں کی تخلیق میں خدا کی محبت کا ثبوت نظر آتا ہے، کہ جیسے خدا کا آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھنا یہ خدا کی محبت کی مثال ہے۔ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کے وعدے کی سرزمین میں لے کے جانا یہ خدا کی الہی محبت ہے۔ بیابان میں آسمانی غذا سے ان کو سیر کرنا یہ خدا کی دائمی اور حقیقی محبت ہے۔ موسیٰ کے ذریعے سے خدا جب شریعت عطا کرتا ہے اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خدا کی محبت ہے۔ نبیوں کے ذریعے سے کلام کرنا اور پھر اپنے بیٹے کو بھیجنا اور بادشاہوں کے ذریعے سے اسیری میں سے نکالنا یہ خدا کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لیے ہم غور کریں کہ پالوس رسول کیا فرماتا ہے، خاص طور پر یہ فرماتا ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور میرے اندر محبت نہیں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھن جھناتی چھاچ ہوں۔ یہی الہی محبت میں، خدا کی محبت میں قربانی اور رحم نظر آتا ہے کہ خدا دنیا سے محبت کرتا ہے اور ان کو گناہ کی غلامی سے رہائی عطا کرتا ہے۔ جیسے لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ اگاپے کی الہی محبت کی سب سے بڑی مثال ہے کہ قربانی دی جاتی ہے، کہ خدا باپ نے قربانی دی ہے اور اس کے بعد بیٹے نے بھی اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ اس لیے ہم غور کرتے ہیں کہ الہی محبت کے بارے میں مقدسین بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم غور کرتے ہیں مقدس فرانسس کی زندگی پر تو مقدس فرانسس فرماتے ہیں جہاں نفرت ہے وہاں محبت لے کے آؤں، جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی لے کے آؤں، اور جہاں غم ہے وہاں خوشی کو لے کے آؤں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم بھی خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ اس کے بعد غور کرتے ہیں کہ مدر ٹریسا بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ محبت بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے اور نہ قربانی محبت کے بغیر ممکن ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، جب ہم ان باتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ الہی محبت کا معیار جو ہے یہ بہت بلند ہے۔ حقیقی اور دائمی محبت کا معیار بہت بلند ہے کہ جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ محبت نہیں ہے۔ کسی دوسرے انسان کے ساتھ برے رویے کا مظاہرہ کرنا یہ محبت نہیں ہے۔ کسی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرنا یہ محبت نہیں ہے، بلکہ الہی محبت کا اگاپے کا معیار بہت زیادہ بلند ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ حقیقی محبت جو ہے وہ ہمیں قربانی کا جذبہ عطا کرتی ہے، کہ جیسے باپ نے قربان کیا اپنے بیٹے کو اور بیٹے نے صلیب پر اپنی جان دی اور ہمیں ہمارے گناہوں کے لیے اپنے فدیہ دیا ہے اپنی جان کا، اور اس کے بعد مقدسہ ماں نے بھی قربانی دی ہے۔ اس نے اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے، اس نے اپنے جذبات کی قربانی دی ہے، اپنی جوانی کو قربان کر دیا، اپنی ذات کی نفی کر کے خدا کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کے کلام کو قبول کیا اور فرمایا کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس لیے الہی محبت جو ہے یہ ہمیں وعدہ خلافی نہیں سکھاتی ہے، الہی محبت جو ہے یہ گناہوں پر ہمیشہ
پردہ ڈالتی ہے۔ الہی محبت جو ہے یہ ہمیں معاف کرنا سکھاتی ہے، جیسے یسوع مسیح نے صلیب پر کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزو کہ سچی محبت جو ہے ہمارے اندر عاجزی، حلیمی اور انکساری کو لے کے آتی ہے۔ حقیقی محبت ہمیں خدا کی مرضی پر چلنا سکھاتی ہے۔ حقیقی محبت جو ہے ہمیشہ ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا۔ اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں، یسوع مسیح آج ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں خدا کی ہی الہی محبت ہوگی، خدا کا ہی عکس ہمارے اندر ہوگا، تو یقیناً ہم اس قابل بن جائیں گے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں۔ گو کہ یہ بہت ہی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے جب ہم خدا کی الہی محبت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آئے خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم بھی اپنے دشمنوں کے لیے جو ہمارے بارے میں برا سوچتے ہیں، جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ پیار کریں، محبت کریں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔